بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم عزیزو، اللہ کا فضل ہے اور اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے شعبان مہینے کی آمد پر ہم سب کو اکٹھا کیا۔ آج 14 شعبان کی رات ہے اور خصوصی طور پر آج عبادت کی رات کہا جاتا ہے۔ آج کے دن جو کام کرنے ہیں وہ خاص عبادت کرنی ہے۔ شعبان کو بہت معظم اور عظمت والا مہینہ کہا گیا، کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے اور یہ شعبان کا مہینہ بھی بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت اس لیے بڑی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ تو میرے تمام ساتھیوں سے اور تمام ماں مستورات سے، میری پیاری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس مہینے کے اندر بھی کثرت سے روزہ رکھا کریں اور کثرت سے عبادت کیا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان سے پہلے شعبان کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے اور اپنا وقت زیادہ عبادت میں گزارا کیا کرتے تھے۔ تو خصوصی طور پر آج کی رات کے اندر جو اعمال ہیں، جو کرنے ہیں اور جو تلقینیں ہیں، تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 5 بندوں کی بخشش نہیں ہوتی، ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس 5 بندوں کے اندر ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم اس میں ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو اللہ کے پاس سچی توبہ کرے کہ اللہ ہمیں معاف کرے کہ آئندہ سے ہم ایسے گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم اس گناہ کے اندر مبتلا ہو کر بھی اس گناہ پر ثابت رہے تو میرے دوستو بزرگوں، ہر ایک بندے کی مغفرت ہوگی، لیکن ہماری مغفرت اس رات کے اندر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس رات کو میں ہر اس انسان کو معاف کرتا ہوں جو مجھ سے معافی مانگتا ہے، لیکن 5 لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ سب سے پہلے وہ بندہ ہے جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو سمجھنا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ لیکن وہ بندہ اگر عظمت کے ساتھ اپنے گناہ پر ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگے کہ اللہ جو گناہ ہوئے اللہ اس کو معاف کر دے، آئندہ سے اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو اس رات کے اندر بھی معاف کرتا ہوں۔ تو جو بندے شرک کرتے ہیں، وہ شرک کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر ہے متکبر، جو تکبر کرتا ہے، اللہ تکبر کرنے والوں کو بھی کبھی معاف نہیں کرتے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہم لوگ خود غور کریں کہ ہم کتنا تکبر کرتے ہیں۔ پیسے والا پیسوں پر تکبر کرتا ہے، مال والا مال پر تکبر کرتا ہے، حسن والا حسن پر تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اور جس کے پاس علم ہے وہ اس علم پر تکبر کرتا ہے، جس کے پاس جوانی ہے وہ جوانی پر تکبر کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں تکبر کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جو چغلی کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آج ان اعمال سے کوئی گھر خالی نہیں ہے۔ ہر ایک بندہ اس گناہ کے اندر، ہر مرد، ہر عورت اور ہر بچے اس گناہ کے اندر ملوث ہو چکے ہیں کہ آپس کے اندر ہم چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹ، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کسی ساتھی کے بارے میں ایسی چیز بتائے جو اس کے اندر ہو اور اس کے اندر وہ چیز ہو اور ہم اس کے پیٹھ پیچھے بات کریں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بندے کے اندر وہ چیز ہو اور اس برائی کی تم باتیں کر رہے ہو تو یہ چغلی کے اندر جمع ہے، اور جو بندے کے اندر وہ چیز نہیں ہے جس کی برائی تم کر رہے ہو تو یہ اس پر بہتان ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس تم کو حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آج کی رات بہت مانگنی کی رات ہے، تو سارے ساتھی، سارے مرد، سارے عورتیں یہ نیت کریں کہ آج کے بعد کبھی کسی کی چغلی نہیں کریں گے۔
نہ چغلی سنیں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے، نہ کسی کے بارے میں کسی کو برا بولیں گے. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ بڑے گناہ ہیں اور اللہ اس گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. چوتھی جو چیز ہے وہ شراب پینے والا. شراب جو ہے، جو بندہ شراب پیتا ہے، اللہ اس شراب پینے والی کی بھی اس رات کو مغفرت نہیں کرتے. اور پانچویں چیز ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کا نافرمان، اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے نافرمان کو بھی میں اس رات کو معاف نہیں کرتا. تو میرے دوستو بزرگوں، آج کتنے دیندار لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں اور عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہر وہ نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے دلوں کو دکھا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نیکیوں کو میں نہیں دیکھتا. جس کے ماں باپ ناراض ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس سے ناراض ہوں، اور جس کے ماں باپ خوش ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے خوش ہوں. حدیث کے اندر اپنے ماں باپ کا جو درجہ بتایا گیا کہ باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، اپنی ماں باپ کی خوب دعائیں لو. اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا کو میں کبھی بھی رد نہیں کرتا. آج ہم اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہم مسجدوں میں تو لوگوں کے ساتھ خوشحالی سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، لیکن کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو سلام تک نہیں کرتے، ہم اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے تک نہیں دیکھتے. میرے دوستو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ ہم اپنے ماں باپ کو، جنہوں نے ہمیں دنیا میں لایا، جنہوں نے ہماری بچپن میں پرورش کی، جنہوں نے ہمیں ایک اچھا انسان بنایا، آج ان ماں باپ کو دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کل قیامت کے دن فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ ماں باپ ہمارے اللہ کے سامنے ہمارے لیے کہیں گے کہ اللہ، انہوں نے ہمارے حق کو ادا نہیں کیا اور ہمارے حق کو ضائع کر دیا. میرے دوستو بزرگوں، یہ دین آنے سے پہلے ہم اپنے ماں باپ کی عظمت کو بڑھائیں، ہم اپنے ماں باپ کی خوب خدمتیں کریں، ہم اپنے ماں باپ کی خوب دعائیں لیں. دنیا کے اندر اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، دین کے اندر اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، تو اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا سہارا لو، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں ماں باپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہر حال میں قبول کرتا ہوں. اپنے ماں باپ کے دلوں کو مت دکھاؤ. چند دن کی دنیا ہے، جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں ان کو پوچھ لو کہ ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے. آج اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، ہم ان کی خدمت کرنے والے بنے، ہم ان کی دعائیں لینے والے بنے. آج ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ کل تمہارے بچے، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی، تمہارا احترام کرے گی، تمہاری عزت کرے گی. آج تم ان کو ذلیل اور رسوا کرو گے تو کل تمہاری اولاد تمہیں بھی ذلیل اور رسوا کرے گی. اور میرے جن بھائیوں کے ماں باپ گزر گئے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا، اس دار فانی سے چلے گئے، میرے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ان ماں باپ کے لیے خوب دعائیں اللہ کے سامنے کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ، آپ نے اتنے اچھے ماں باپ دیے تھے، ہم نے ان سے جوانی کے اندر، ہمارے جوانی کے اندر ہم نے ان کی خدمت نہیں کی، آپ نے ان کو لے لیا، تو اب ہم ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. اپنے ماں باپ کے لیے خوب دعائیں مانگے. یہ جو 5 چیزیں میں آپ کو بتایا، ان 5 بندوں کی اللہ کبھی مغفرت نہیں کرتے. خصوصاً اس شب کے اندر اللہ خود فرماتے ہیں کہ 5 بندے ہیں جن کی میں مغفرت نہیں کرتا. تو میرے دوستو بزرگوں، اگر اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان 5 بندوں میں جو بھی بندہ یہ نیت کرے، اور تو ہم اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کی عظمت کرنے والے بنے. تو میرے دوستو بزرگوں، جن کے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے، خصوصاً اپنے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی اور جتنے بھی ہمارے گھر والے جو انتقال کر گئے، ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے. اور آج رات جو عبادت کرنی ہے، میری تمام نوجوان بچوں سے اور بچیوں سے اور گھر کی ماں مستورات سے ایک عزیزانہ گزارش ہے کہ اکثر ہم رات کا جو حصہ عبادت میں گزار رہے ہیں، وہ حال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم عشاء کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ ہم عبادت کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں.
اور سو جانے کے بعد ہم اٹھتے ہیں تو ہماری فجر قضا ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں ایسا نہ ہو، بھلے ہی ہم عبادت کم کریں، آپ کو اگر 3 گھنٹے نہیں جاگنا ہو سکتا تو آپ 1 گھنٹہ جاگ لے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اللہ رب العزت پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات کا حصہ عبادت میں گزار دیتے ہیں، اور جس وقت ملائکہ فرشتے 7ویں آسمان پر، اللہ خود 7ویں آسمان پر آتے ہیں اور اللہ ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دے سکوں، تو اس وقت ہم سو جاتے ہیں۔ یہ پوری غفلت والی زندگی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، زیادہ جو وقت ہے مانگنے کا وہ صبح صادق کا وقت ہے۔ صبح سے پہلے، فجر کے پہلے تہجد کی نماز اس وقت پڑھے اور خوب اللہ سے لو لگا کر دعائیں مانگے، اللہ کو خوب منائے، اللہ سے اپنے جو آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ سے خوب مانگے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر اس چیز کو دیتا ہوں جو مجھ سے مانگا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس رات کو غفلت میں نہ ڈالیں۔ اکثر ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر، چوراہے پر ہم موبائل لے کر ٹائم پاس کرتے ہیں اور موبائل لے کر ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ موبائل جو ہے یہ سب سے بڑا شیطان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے۔ نہ ہماری نمازیں صحیح ہوتی ہے اور نہ ہماری عبادت صحیح ہوتی ہے، نہ ہمارا دھیان لگتا ہے، اور نہ ہم اللہ کے پاس جو دعائیں مانگ رہے ہیں اس دعاؤں میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ کچھ بھی ہماری چیزیں دل سے نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا دل اٹکا ہوتا ہے اس موبائل کے اندر۔ تو میرے دوستو بزرگوں، موبائل کو آج رات ہمارے گھروں پر ہی رکھیں، اور مسجد کے اندر مسجد کا احترام خوب کرے، مسجد کا ادب کرے، مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نہ کرے، مسجد کے اندر ایک دوسرے کی برائی نہ کرے۔ ہم جا رہے ہیں عبادت کے لیے، ہم مسجدوں کے اندر جا رہے ہیں عبادت کے لیے، لیکن ہم مسجدوں کے اندر بیٹھ کر شیطانی کام کرتے ہیں۔ ہم 1-2 بندے بیٹھ گئے تو دوسری تیسری کی برائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ مسجدوں کے اندر نمازیں ادا کرے، خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگے، آپ کو جو آتا ہو وہ پڑھے، قرآن پڑھے، تسبیح کرے، اللہ کے پاس ذکر کرے، کیونکہ آج رات کے اندر ہر وہ چیز آپ کے بارے میں لکھ دی جاتی ہے جو اگلے سال تک پیش آنے والی ہے۔ آپ کو رزق کتنا دیا جائے گا، اور آپ کے دن اچھے اور برے کتنے ہوں گے، اور آپ کو کن کن چیزوں سے واسطہ پڑنے والا ہے، اور پتہ نہیں اللہ نے آپ زندگی کتنی باقی رکھی ہے، اس سال ہم زندہ رہیں گے بھی یا ہماری موت ہو جائے گی یا اللہ ہمارے اپنے پاس بلائیں گے، یہ ہر چیز کا طے کرنا آج رات کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہم خود یہ غور کریں کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ کتنے ہمارے آدمی تھے، کتنے دوست تھے، کتنوں کے ماں باپ ساتھ تھے، کتنوں کے بھائی بہن ساتھ میں تھے، لیکن آج وہ فرماتے ہیں کہ مٹی کے ڈھیروں کے اندر پڑے ہیں، ان کو پوچھنے والا تک کوئی نہیں، ان کے پر کوئی پڑھ کے پھونکنے والا تک کوئی نہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ سے ہر وہ اچھی چیز مانگے، اللہ کے پاس اللہ کی رحمتیں مانگے، اللہ کی عظمتیں مانگے، اور اللہ سے اللہ کی برکتیں مانگے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اور ہم سب کو نیت کر لے کہ اللہ کے گھر کی زیارت بار بار ہم سب کریں۔ جو جتنی چیزیں اللہ کے پاس مانگے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے سے خوش ہو جاتا ہوں۔ جو بندہ جو چیز بار بار مانگے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ہر چیز دیتا ہوں جو اس کے لیے صحیح ہے، اس کے لیے مناسب ہے۔ تو میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آج کی رات عبادت میں خوب وقت لگائے، خوب عبادت کرے، اور آپس میں گالی گلوچ نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہ ہو، ہماری زبان کو میٹھی کرے، ہمارے بول الفاظ اچھے ہو، ہمارے اخلاق عمدہ ہو۔ جو زندگی گزر گئی اللہ اس کو معاف کرے، لیکن آج سے یہ سب نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد یہ جو 15 شعبان ہے، آج 14 شعبان کی رات ہے، 15 شعبان سے انشاءاللہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، ہم کسی کا حق نہیں مانیں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ یہ نیتیں اگر ہم کریں گے
تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ انسان کی نیت اور اس کے اعمال، جیسا انسان نیت کرتا ہے اس کے اعمال ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے، ہم سب کو صالح بنائے، ہم سب کو فرما بردار بنائے، ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنائے، ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے، ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، اللہ کے تمام حکموں کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہر برائی سے حفاظت فرمائے، ہم سب کو اور تمام انسانیت کے دونوں جہاں کی عزت عطا فرمائے، دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے پیارے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس رات کو مقبولیت والی بنائے، اور آنے والے رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ تمام روزے رکھ کر، تمام تراویح ادا کرا کر، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف ختم کرنے کی اور عبادتیں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔